बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िकाम, बरोज़ जुमा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक हमला नहीं, दो हमले किए गए। नंबर वन, जो हमला किया गया है वो ये किया गया है कि जनाब जस्टिस मोनीब अख्तर को फारिग किया गया और उनकी जगह नए जो सीनियर जस्टिस हैं उनको लाया गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह की हैसियत को जो है वो ज़ीरो कर दी गई। आखिर ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। नंबर टू, नाज़िका, जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले की आज धज्जियाँ उड़ाई गई। हालांकि ये जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, ये धज्जियाँ उड़ा के ये फंस गए हैं। हालांकि ये हमला किया गया है, लेकिन ये हमला करके फंस गए क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस हवाले से एक बड़ा अहम कार्ड सीने से लगा करके रखा गया था। ये क्या मामला है? ये दोनों जो हमले किए गए हैं आज आईनी तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और हमला किया गया, किस शक्ल में किया गया है और ये दोनों हमले किस शक्ल में किए गए, आपके सामने इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ बरोज़ हफ्ता 21 सितंबर आपको पता है कि पीटीआई लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है, जो कि अभी जलसा कल है, अभी उसकी इजाज़त नहीं मिली। कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, रोड्स बंद कर दिए गए हैं, गिरफ्तारियां जारी हैं, छापे जारी हैं और उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा हुक्म आया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जो हमले किए गए हैं, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसको वीडियोस को शेयर किया करें। आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं कोशिश भी करता हूँ कि लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करूँ। इन दिनों में कुछ ज़ाती मसरूफियात चल रही हैं, आज भी उन्हीं सिलसिले में हूँ, लेकिन अहम डेवलपमेंट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रखूँ ना। अहम डेवलपमेंट्स जो भी होती हैं वो वीडियोज़ मैं आपके लिए ज़रूर बनाता हूँ। नाज़िकाम, सबसे पहले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और किस तरह वो धज्जियाँ उड़ा के फंस गए। नाज़िकाम, आपको याद होगा कि वजाहती एक फ़ैसला आया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो एक कन्फ्यूजन थी कि जनाब ये जो 40 अरकान हैं 39 ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं या नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया जो है वो उनको डिक्लेयर किया गया, ये तहरीक इंसाफ के जो है वो अरकान असम्बली हैं, वो आज़ाद जो अरकान थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत करके ये जारी किया। लेकिन उसके बाद जो है और मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस था, उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक साहब ने जो है वो इस वजाहती फ़ैसले के बाद एक ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को, और वो ख़त डेफिनेटली आप तक पहुँचा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने बैकग्राउंड रख दूँ ताकि आपको उस खबर की समझ आए। जो खबर मैं आपको देना चाहता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले की धज्जियाँ उड़ाएगी। नाज़िकाम, स्पीकर कौमी असम्बली ने एयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तियारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। जिस रुकन पार्लियामेंट ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आज़ाद तस्वुर होगा। वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए, उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया था। अब ये जो है वो सीधा सीधा हमला है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो मैं समझता हूँ। उसके बाद नाज़िकाम, स्पीकर ने कहा पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट को मंजूर किया, सदर के दस्तखत के बाद नाफिज हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के कवानीन पर अमल करे, इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मादी के एक्ट के तहत था। उसके बाद उन्होंने कहा अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा, इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट और जमहूरी उसूलों की बालादस्ती यकीनी बनाए। यानी कि उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ये जो तरमीम की गई है पार्लियामेंट के अंदर से उससे पहले है, लिहाजा वो गैर मुअस्सर हो गया है। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद स्पीकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया है कि जमात के अरकान को दूसरी जमात में शामिल किया जाए। अदालती फैसले का तासुर यह है कि किसी जमात के रुकन को दूसरी जमात में शामिल होने की इजाज़त दी गई। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला महीनों बाद आया जब अरकान पहले ही एक सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिक्लेरेशन का कोई असर नहीं होगा। अब ये जनाब जब खत लिखा गया तो आज इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। अब नाज़िकाम, इस हवाले से जब ये ख़त लिखा गया, ख़त लिखने के बाद जो है वो आज पार्टी पोजीशन जो है वो तब्दील कर दी गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पीटीआई के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म कर दिया गया। और ये सीधा सीधा हमला है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैसले के ऊपर। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो जनाब मेरी सीधा सीधा ये पहला हमला किया गया है। बरकैफ इसके अंदर भी अभी आपको पता है कि तहरीरी फैसला जारी नहीं किया गया। अब वो तहरीरी फैसले के हवाले से पहले ये कहा जा रहा था कि अभी
یہ جو حرکت کر بیٹھے ہیں یہ اڑا دینی تحریری فیصلے میں سپریم کورٹ کے ججز نے، کیونکہ وہ اسی لیے ہی جاری نہیں کیا گیا تو ان کو پتہ تھا کہ یہ حرکتیں انہوں نے کرنی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام اب جو ہے وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری بیان میں نون لیگ پیپلز پارٹی JUI سے واپس لی جانے والی نشستوں کا پارٹی پوزیشن میں ذکر کیا گیا ہے۔ نئی پارٹی پوزیشن 18 ستمبر کو جاری کی گئی ہے۔ اعلامی کے مطابق حکومتی بینچز پر قومی اسمبلی میں مسلم نون 110 اور پیپلز پارٹی کی 69 نشستیں ہیں، جبکہ MQM پاکستان کی 22، کافلی کی 5، IPP کے 4، مسلم لیگ انقلاب، بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کا ایک رکن جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اب ناظرین کرام جب یہ چیزیں ہو گئی اس میں اسپیکر قومی اسمبلی کے بعد اب اس میں مخصوص نشستیں نہیں ہیں۔ اب مخصوص نشستوں کے بعد جو ہے اب یعنی کہ ڈیفینیٹلی جیسے یہ تمام چیزیں کہہ لیں کہ وہاں پہ تمام چیزیں سارا معاملہ واپس پہنچ چکا ہے۔ اب کیا کیا گیا ہے، اب نون لیگ کی جانب سے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کر دی ہے، ایک اور یعنی کہ وہی پوزیشن بنانے کے لیے 2/3 اکثریت کا ایکسٹینشن، یہ وہ جلد بازی والے جو معاملے کیے جا رہے ہیں، نون لیگ کی جانب سے اب الیکشن کمیشن میں کر دی گئی ہے درخواست دائر۔ کیا درخواست دائر کی گئی ہے، وہ یہ کیا گیا ہے، رجوع کیا گیا الیکشن کمیشن سے کہ اس درخواست میں استدعا یہ کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن قرار دے جس سیاسی جماعت نے مخصوص سیٹوں کی فہرست نہیں دی وہ مخصوص نشستوں کی اہل نہیں، یعنی کہ اب تمام ارکان چلے گئے سنی اتحاد کونسل میں، سنی اتحاد کونسل والوں نے جو ہے وہ لسٹ آپ کو پتہ دی نہیں، کیونکہ اس پارٹی سے کسی نے الیکشن ہی نہیں لڑا تھا، یہ تو تمام لوگ بعد میں شامل ہوئے، تو اس پارٹی کی جانب سے مخصوص نشستوں کی لسٹ نہیں دی گئی۔ اب یہ گیم آپ کو سمجھ آ رہی ہے، دوبارہ سے جو مخصوص نشستیں ہیں پھر اسی طرح جیسے پہلے بندر بانٹ ہوئی تھی اسی طرح دوبارہ بندر بانٹ کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین کرام اس میں انہوں نے نون لیگ نے موقف اپنایا کہ پارلیمنٹ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر چکی ہے، ترمیم کا اطلاق ماضی سے مؤثر ہے، پارٹی وابستگی کا سرٹیفکیٹ جمع نہ کروانے والی ارکان کو آزاد ارکان قرار دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ دوسرا جو ہے وار ہے۔ اس کے بعد دوسری جانب مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے اجلاس بلا کر سپریم کورٹ کے آرڈر اور پارلیمنٹ کے قانون سازی کا جائزہ لینے کے لیے بھی آج اہم اجلاس بیٹھ گیا اور اس حوالے سے بھی کوئی آج فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اب ناظرین کرام ایک تو نمبر 1 یہ حملہ تھا جو کہ ان کے گلے پڑنا ہے، ابھی تحریری فیصلہ آنا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ سے۔ اب اسی میں ہی جب آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اکثریت کھو دی، اکثریت کھونے کے بعد جو ہے وہ ججز کی تعداد بڑھانے والے معاملات چلے، یعنی ترمیم اور بلا بلا، یہ سارا ایک گند خانہ جو ہے وہ انہوں نے گھولنے کی کوشش کی، عدلیہ کو بے توقیر بے وقت کرنے کی کوشش کی۔ اب ناظرین کرام کیا کیا گیا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو بڑے اصول پسند بنتے تھے، آئین اور قانون کے بڑے جناب میری وہ مامے چاچے بنتے تھے قاضی فیض عیسیٰ صاحب، آج وہ جناب میری ایک تو ایکسٹینشن کے اوپر ایکسپوز ہوئے کہ کس طرح وہ جناب میری ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور یہ تمام اپنی نوکری کی خاطر آئین کی ترجیح، اور سب کے سامنے ہے، مطلب میں اب تفصیل میں جاؤں گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اب ناظرین کرام کیا کیا گیا کہ ایک جناب بل آیا اور قاضی فیض عیسیٰ نے اس کے اوپر کہا جی جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوگا میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا، میں جناب کسی بینچ میں نہیں بیٹھوں گا، اور قاضی صاحب کسی بینچ میں نہیں بیٹھے، اور اس وقت جناب میری جو اس وقت کے چیف جسٹس عطاب بندیال، اس وقت انہوں نے بڑا رولا ڈالا کہ جناب یہ ہے وہ ہے اختیارات، اور قاضی صاحب نے کہا کہ اختیارات میرے پاس نہیں آ رہے بلکہ یہ تو جناب کمیٹی کے پاس ہوں گے جو بینچز بنائیں گے، سو موٹو لیں گے اور بلا بلا بلا۔ اب ناظرین کرام اس کے اندر بھی قاضی صاحب کو آج کیا کیا گیا، جناب جسٹس منیب اختر کو فارغ کر دیا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کل یہ اجلاس ہونا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا، جو کہ قاضی صاحب نے مؤخر کر دیا تھا، اور اس کی وجہ آج سامنے آئی ہے کیونکہ وہ آرڈیننس پاس کر دیا گیا، یعنی کہ آئینی ترمیم کے بعد ایک اور حملہ کیا گیا سپریم کورٹ کے اندر، وہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا۔ وہ کیا کیا گیا ہے ناظرین کرام، شہباز شریف اور وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2024 منسوخ کر دیا۔ اب اس کے اوپر صدر نے بھی دستخط کر دیا، یعنی کہ یہ آرڈیننس بن گیا ہے۔ اب اس آرڈیننس کے تحت ہوا کیا ہے، ہوا ناظرین کرام یہ ہے، صدر نے بھی منظوری دے دی اس آرڈیننس کی، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024۔ اب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جب آیا تو اس کے تحت 3 جج جو ہوتے تھے وہ بینچ بناتے تھے، تشکیل دیتے تھے، جس میں قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں اور موسٹ سینئر 2 ججز ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کے بعد جسٹس منصور علی شاہ ہیں، پھر جسٹس منیب اختر ہیں۔ اب جسٹس منیب اختر ہو گئے فارغ، کیونکہ آرڈیننس میں ہے ہی یہ کہ جناب چیف جسٹس ہوں گے، سینئر 3 جج ہوں گے، سینئر 3 جج میں جو ہے
وہ آپ کو پتہ ہے منصور علی شاہ ہیں. منصور علی شاہ کی جو میں نے بات کی تھی کہ ان کی وقت اور حیثیت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دو جو زیادہ ارکان ہوتے ہیں ان کا فیصلہ مانا جائے گا. تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب اپنی مرضی کا کوئی بھی جج اس کمیٹی میں بٹھا کے 3 جج فیصلہ کریں گے، یعنی کہ ڈیفینیٹلی 2 اکثریت چلے گی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ. تو جسٹس منصور علی شاہ بھی ہو گئے ٹکرے کیا کہتے ہیں اس کو، ٹکے ٹوکرے. تو یہ یعنی کہ انہوں نے ٹیکنیکل یہ تمام چیزیں ایک گیم لمبی چوڑی کھیلی ہے. تو اب اس میں ناظر کام انہوں نے یہ چینج کر دیا، یعنی کہ چیف جسٹس ہوں گے سینئر ترین جج، اور چیف جسٹس کے سینئر ترین نامزد کردہ ججوں کی کمیٹی ہوگی جو کہ بینچز وغیرہ اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دیکھیں گی. یہ آرڈیننس پاس کر لیا گیا. یہ دوسرا عملہ، پہلا جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے وہ جو وضاحت آئی اس کی دھجیاں اڑائی گی جو کہ ان کے گلے پڑے گا، اور دوسرا حملہ یہ ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور اس میں بھی قاضی فیض عیسیٰ صاحب بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. یعنی کہ وہ جو کہتے تھے کہ جناب یہ، اور وہ بندیال کے دور میں رولا ڈالتے تھے کہ جناب یہ خود اپنی من پسند بینچ بناتے ہیں اور من پسند جو ہے وہ بینچز لگاتے ہیں بلا بلا، اور قاضی فیض عیسیٰ بھی اسی ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں اگر دیکھا جائے، اگر یہ اعتراض کرتے تھے تو. اب ناظر کام جو چیزیں ہیں آگے چلتے ہیں. جو جلسہ ہے جیسے میں نے بات کی کہ وہ جلسے کے اندر کس طرح، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جلسہ کل ہے، اجازت اس کی ابھی ہوئی نہیں ہے، چیزیں طے نہیں ہیں، کنٹینرس لگا دیے گئے ہیں، وہ سارا بند کر دیا گیا ہے، بتی چوک اور ادھر ادھر کے جو مین راستے ہیں کنٹینرس رکھ دیے گئے ہیں. تو یہ کیس چل رہا ہے جناب لاہور ہائی کورٹ میں. تو اس کی سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ. ڈپٹی کمشنر کو تحریک انصاف کو جلسہ کی اجازت کے لیے درخواست پر شام 5 بجے تک فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آیا ہے، اور پی ٹی آئی کو لاہور جلسے کی اجازت سے متعلق درخواست پر جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. اس موقع پر آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب سمیت دیگر متعلقہ افسران لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے، اور جسٹس فاروق حیدر نے استفسار کیا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نہیں آئے، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہے اس لیے پیش نہیں ہو سکے. پنجاب حکومت نے درخواست میں قابل سماعت قرار کرنے کی استدعا جو ہے وہ کی تھی، جس کو مسترد کر دیا گیا. اور اب جو ہے وہ یعنی کہ اب کہا گیا ہے ڈپٹی کمشنر کو کہ شام 5 بجے تک، ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں پاکستان تحریک انصاف والوں کو اجازت مل چکی ہو. اب اس کے اندر بھی جو مختلف چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، کمیٹیاں بیٹھ گئی ہیں جو صوبائی کہہ لیں یا ضلعی طور کے اوپر جو انٹیلیجنس آپ کو پتہ ہے کہ کام کر رہے ہوتے ہیں، انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں ان کی کمیٹی بٹھائی گئی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم جو اسلام آباد میں جلسہ ہوا بنیاد بنایا جا رہا ہے کہ جناب عدلیہ مخالف، فوج مخالف، ریاست مخالف تقاریر ہوتی ہیں، صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، تو لہٰذا ان کو جلسے کی اجازت نہ دی جائے. اس طرح کی وجوہات پیش کی جا رہی ہیں. تو یہ ناظرین کام اب تک یہاں اپڈیٹ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنے چینل کا پاکستان زندہ باد.